السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا اور مکہ کی طرف جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا ہوا تھا سواری پہ بیٹھ کے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنا چہرہ مبارک اوپر کے اور مکے کا نظارہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میرا چہرہ اوپر نہ کروا، جب میں چہرہ اوپر کروں گا تو میرے درد دل زیادہ ہو جائے گا۔ کس طرح کہ مجھے وہ یاد ساری چیزیں آئیں گی کہ کس طرح سے میرے چچا کے اوپر ظلم ستم کیے گئے، کس طرح میرے ابوبکر کو ستایا گیا، کس طرح میرے عمر حضرت عثمان کو ستایا گیا، انہیں سارے صحابہ کا ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ یاد آئیں گی۔ تو اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ خانہ کعبہ کے اوپر رکھے اور فرمایا کہ اے مکہ والو، تم نے 21 سال مجھ پہ ظلم ستم کیے، تم نے مجھے کیا کیا نہ کہا اور کیا کیا میرے ساتھ نہ کیے، تو آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ سب مکہ والوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیے تھے، آج یہ آپ ویسے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے جو کچھ کہا اور جو کچھ تم نے ظلم ستم کیے، میں نے سب کو آج خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر تم سب کو معاف کر دیا۔ 21 سال جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ صرف اس ایک بول پہ کلمہ پڑھ لیا ان لوگوں نے۔ یہ اتنا بڑا ایک عمل ہے اچھے اخلاق کا، ایک بیک بون ہے یہ ہمارے دین اسلام کی۔ اور دوسری چیز یہ، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، بیڑے میں بیٹھ گیا، یمن کے لیے جا رہا تھا، اس کی بیوی آئی اکرمہ کی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی اگر ایک بول آپ کی زبان سے میٹھا نکل جائے، میرا شوہر اکرمہ وہ بھی کرنا پڑ لے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا صحابہ یہ پتہ کس کا ذکر کر رہی ہے، جس کے دسترخوان پہ کھانا بعد میں آتا تھا، میری مخالفت پہلے آ جایا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ام حکیم، جا تیرے شوہر کو بھی ہم نے امن دی، معاف کیا اسے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز ضمانت کے طور پہ دینی، میری عورت ذات ہے، وہ میرا اعتماد کیسے کرے گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر مبارک تھی وہ ام حکیم کو دے دی کہ جا، اگر وہ نہ مانے تو یہ ضمانت دکھا دی۔ ام حکیم جب وہاں پہ آئی کشتی کے پاس تو کہا اکرمہ امن لے کر آئی ہوں۔ وہیں سے اکرمہ نے کشتی میں بیٹھ کر ہی آواز دی، امن اپنے لیے میرے لیے۔ تو انہوں نے چھلانگ ماری، اکرمہ نے ان کے پاس آیا، وہ دیکھا کہ یہ تو وہی چادر ہے جس کے راستے میں انہوں نے کانٹے بچھائے، جس میں اتنے ظلم و ستم کیے، یہ تو اسی کی چادر ہے۔ تو خیر جب انہوں نے کہا چلو اب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اب جا کے اکرمہ جب مکہ میں آنے لگے تو پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ اکرمہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، ابو ذر، بلال، سلمان، ادھر آؤ بات سنو۔ جب اکرمہ مکہ میں آئے تو تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، تم نے اس کو سر آنکھیں اس کو نظروں سے نظر ملا کر نہیں اس کو دیکھنا۔ یعنی انہوں نے کہا مکہ میں خبر پھیل گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ آ رہا ہے، بچ کے نہیں جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تم نے اسے نظریں نہیں ملانی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال جب اکرمہ مکہ میں آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے، اسے مرحبا کہنا ہے، اسے گلے سے لگانا ہے، گلے سے لگانا ہے۔ کون؟ بلال، جس کو انہوں نے اتنے ظلم و ستم کیے، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، کوڑے مارے گئے۔ جیسے اکرمہ داخل ہوا ہے مکہ میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے انہیں آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، مرحبا کہا، گلے ملا، اکرمہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ کہا اے محمد تو بھی سچا، تیرا صحابہ بھی اتنے سچے، تو اتنا اعلیٰ، تیرا دین کتنا اعلیٰ ہوگا، یہ چیز۔ اور جب فتح مکہ ہوا، ایک جنگ میں نا حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی سے کہا، حضرت حسانہ سے، کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں تجھے اپنی بیٹی کہوں گا، تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا، فاطمہ تجھے بہن کہنے لگ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے گھر چھوڑ کر آؤ، میرے اپنے باپ کے گھر۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن ایسے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں تجھے اپنی بیٹی کہوں گا، تو مسلمان ہو جا، تو فاطمہ تجھے بہن کہے گی، تو میرے گھر میں رہے گی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کہا کہ اس کا منہ کالا کر دو، یا جوتیوں کے ہار پہنا کے اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھماؤ، یا اس طرح لے کے اس کی گنج کر دو۔ نہیں نہیں بھائی، بلکہ چیز تو معاف کرنے کا تو یہ ہوتا ہے کہ تم جتنا بڑی مرضی تم پہ وہ بوجھ آ جائے، تم یہ بس زبان سے کہو اللہ بس تو راضی ہو جا۔ یہ ہے لن تنالوا البر کی
تفسیر، یعنی یہ آج ہم کیا کہتے ہیں چور کو چوری کی سزا دے کے جا تجھے معاف کیا، بھائی یہ معافی نہیں ہے. جب معافی تو یہ ہے چیز دینا تو یہ ہے کہ تجھے دیتے ہوئے پتہ لگے، اللہ کو لیتے ہوئے پتہ لگے. یہ چیز ہے کہ آپ نے کوئی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بات سنو، ایک تو انہیں چھوڑ کر آؤ، اور دوسری بات یہ کہ جب تم اس کو چھوڑنے جاؤ تم نے اس کے جوتے پہ بھی نظر نہیں ڈالنی. اگر تمہاری اس کے جوتے پہ نظر پڑ گئی تو میری نبوت کی پگڑی پر دھبا لگ جائے گا. جب وہ صحابہ ان کو چھوڑنے گئے حضرت حسانہ کو ان کی بستی میں پہنچے تو حاتم طائی کا بیٹا کہنے لگا او ہو کن کے ساتھ آئی ہے، ہمارے مخالفوں کے ساتھ لٹ گئی ہوگی. حضرت حسانہ نے کہا بھائی ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میں ان کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی. انہوں نے کہا 4 دن ہے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اتنے باپ پہ اپنا یقین نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال پہ یقین ہے. ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا یہ میرے بال سونگے دیکھ. حضرت حسانہ نے کہا، انہیں جب بال سونگے انہوں نے حاتم طائی کے بیٹے نے کہا یہ کیسی خوشبو ہے. حضرت حسانہ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی نا وہ آگے کر دی. کہتے یہ چادر کیسی؟ انہوں نے کہا تو کہنا لٹ گئی ہوگی، میں ان کے دربار میں ننگے سر گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھا میری اپنی نیچے نظریں نیچے کر لی. ایک بلال تھا وہاں پہ، بلال کالے سے رنگ کا. انہوں نے کہا بلال یہ چادر لے اور اس کے سر پہ دے دے. انہوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ صلی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی بیٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اور بیٹی سانجھی ہوا کرتی ہے. کہتے تو نے کہا نا کہ لٹ گئی ہوگی، انہوں نے چادر دے کے اپنی بھیجی ہے. اے بھائی میں تو یہی کہتی ہوں کہ جن کے دو گلے کرتا ہے چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے. یعنی بھائی دوستو بزرگوں، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے اخلاق کتنا بڑا ایک اہم سبق ہے ہماری زندگی میں، ایک بہت بڑا ایک عمل ہے، ان کا ایک بیک بون ہے یہ. اب دیکھیں جہاں پہ ہمیں چیز کی ضرورت ہے، جب جیسے پہلے صحابہ جنگ پہ جایا کرتے تھے نا تو وہ اپنے اخلاق سے اپنے عمل سے لوگوں کو راغب کیا کرتے تھے، لیکن جہاں پہ تلوار کی ضرورت پڑتی وہاں پہ وہ اس کو بھی استعمال کیا کرتے تھے. لیکن جو آج ہمارا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہمارا اچھے اخلاق والا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے اخلاق سے اپنی طرف راغب کریں. یہ اس طرح سے کہ ہماری اندر بھی یہ اخلاق پیدا ہو جائیں، ہم اپنی زبان کا بول میٹھا کریں، ہم اپنا عمل اچھا کریں، ہم لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، لوگوں کا معاف کرنے والے بنیں. ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.